کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہیں خوش نصیب لوگ وہ ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرنی ہے کہ مولوی فیض صاحب جنہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے صاحب نام فضیل صاحب نے جو یہ پروگرام رکھا ہے یہ قابل مبارکباد ہے، اور اس وقت جہاں مردوں کی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کی دینی فکر کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ عورتوں کے دین کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے کہ مرد حضرات تو مسجدوں میں جماعت آ گئی، اس کے ذریعے سے علماء کے پاس چلے گئے، وہاں کسی نہ کسی طریقے سے دین کی بات اور دین کا مسئلہ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور پھر عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن عورتوں کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل رہتا ہے۔ اول تو بیچاری گھروں میں قید رہتی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اور گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کا دینی تعلق کم پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عورتوں کے لیے دینی پروگرام کیے جائیں، ان کی دینی فکر کی جائے۔ اس لیے کہ جب ہمارے گھروں میں دینی چرچا ہوگا، دینی تذکرہ ہوگا، ماں بہنیں ہماری دینی باتوں کو جانیں گی، تو ان کے ذریعے سے ایک نسل پروان چڑھتی ہے۔ اس لیے کہ اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ جو کہا گیا وہ ماں کی گود کہا گیا۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہے، دینی احکام سے واقف ہے، دینداری اس کے اندر ہے، تو بچوں میں وہ تربیت آئے گی اور اس کا اثر بچے لیں گے۔ لیکن اگر ماں ان چیزوں سے خالی ہے، دینی باتوں کو اس کو سمجھ نہیں ہے، یا دینی باتیں اسے معلوم نہیں ہیں، تو پھر بچوں کی تربیت پر برا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جن گھروں میں مائیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور دینی اعتبار سے انہیں کچھ معلوم ہوتا ہے، تو اس گھر کے بچے بھی دیندار، سمجھدار، اور ان کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے کہ اگر وہ دینی باتیں نہ جانے تو پھر بچوں میں بھی وہ اثر نہیں آتا ہے، کیونکہ بچوں پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ ماں باپ ہی کی حرکات اور سکنات، ان کے جو افعال ہوتے ہیں انہی کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے اس وقت سے بچے پر ماں کے اثرات، باپ کے اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں دینی ماحول ہے، دینداری ہے، والد بھی نیک ہے، نماز کا پابند ہے، قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، ماں بھی ان باتوں کی پابند ہے، تو بچہ قدرتی طور پر نیک فطرت ہوتا ہے، اس کے اندر دینی رغبت ہوتی ہے اور وہ دینی باتوں کی طرف چلتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کے اندر یہ باتیں نہ ہوں تو پھر بچے پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ بلکہ اب تو ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو ماں کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ اگر ماں کو ٹینشن ہوگی تو اس کا اثر بچے پہ پڑے گا۔ تو جب ایک ٹینشن کا اثر ماں کے بچے پہ پڑ سکتا ہے
تو پھر اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا، دیندارانہ نہیں ہوگا، تو پھر بچے پہ بھی وہ اثر پڑے گا. اسی لیے آپ بزرگوں کے واقعات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ بچپن ہی سے ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی تھی، اور پھر وہ بڑے بڑے مجموعوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتے تھے اور ایک عالم کی ہدایت کا سبب بنتے. ایک بزرگ کے بارے میں ہے، نام ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، کہ جب ان کی ولادت ہوئی اور تقریباً 4-5 سال جو بچوں کی عمر ہوتی ہے مکتب میں یا اسکولوں میں بھیجنے کی، تو اس عمر میں انہوں نے بچے کو حافظ جی کے پاس بھیجا مکتب میں کہ حافظ صاحب اس کو آپ پڑھا دیں، اس کو قرآن پاک ناظرہ پڑھا دیں، اس کو حفظ کرا دیں، پھر ہم دینی تعلیمات شروع کریں گے. استاد صاحب نے ان کی بسم اللہ کرائی، اور بسم اللہ جب کرائی تو ان کو پڑھانا شروع کیا. استاد صاحب نے ایک حرف پڑھایا، بچے نے پڑھنا شروع کر دیا، پورا سپارہ اس نے سنا دیا. استاد صاحب نے دوسرا شروع کیا، اس نے دوسرا بھی سنا دیا. انہوں نے تیسرا شروع کیا، لکھا ہے کہ 17 پارے یا 15 سپارے انہوں نے سنا دیے 5 سال کی عمر میں. اب استاد بھی حیران، بچہ پڑھ رہا ہے. تو 16واں سپارہ جب کھولا گیا تو اب بچہ نہیں پڑھ پا رہا. تو استاد صاحب کو حیرانی ہوئی کہ 15 پارے تو تم نے ایسے پڑھے جیسے تم بہت پڑھیس ہو، اور 16واں سپارہ تم پڑھ نہیں پا رہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں جانتے، لیکن ہمیں بس اتنا ہی آتا ہے. تو استاد صاحب نے ماں کو بلایا اور کہا کہ تمہارے بچے کی تو عجیب کیفیت ہے، ہم نے اس کو بسم اللہ کرائی، الحمد شروع کرایا، اس نے پورا سپارہ سنا دیا. الف لام میم سیقول تلک الرسل 15 سپارے سنا گیا، لیکن 16واں سپارہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم 15 سپارے کے حافظ، ماں 15 سپارے کی حافظ. اور کہا کہ جس دن سے یہ بچہ ہمارے پیٹ میں آیا تھا ہم روز آنا ان 15 سپاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے. بچہ پیٹ میں ہے، ماں روزانہ 15 سپارے کی تلاوت کر رہی ہے. پھر یہ جب پیدا ہو گیا، اب ہم اس کو گود میں لے دے رکھا، پھر بھی ہم 15 سپاروں کی تلاوت کر رہے ہیں. گھر میں کام کر رہے ہیں، بچہ لیٹا ہوا ہے، پھر بھی ہم وہ 15 سپارے پڑھ رہے ہیں. تو وہ 4-5 سال تک مسلسل ہم ان پاروں کی تلاوت کرتے رہے. بچہ ان سپاروں کو سنتا رہا اور سن کر کے اس کو وہ سپارے یاد ہو گئے. تو یہ اثر ہے ماں کی تربیت کا، کہ جب ماں نیک ہے تو بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے اور بچے بھی پھر کارنامے انجام دیتے ہیں. Now and press the bell icon. Never miss an update.